صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. اب یہاں پر حدیث، اب یہ ظاہر سی بات ہے 3:30 ہونے والے ہیں، ابھی 10 منٹ باقی ہیں. یہ حدیث کیسے آپ کو سناؤں، لیکن چلیے سنا دیتا ہوں. توجہ ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، غور کریں گے. بیٹھے جلدی کریں. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جائے، اللہ تعالیٰ آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور سو جائے، آدھی رات عبادت کا ثواب. اور فرمایا جو اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ بقیہ آدھی رات کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ جو 3 بجے تک بیٹھے ان کو میں کیا سناؤں کہ عشاء کے بعد سونا ہے؟ نہیں توجہ کرو. یہ تو عشاء کے وقت تقریر کرتا تو پھر میں سناتا نا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ ٹھیک ہے. تو آپ فجر پڑھ کے پھر اگر آپ سوئیں گے تو پھر لطف آئے گا نا. لیکن فجر تک ابھی جب ختم ہوگی، لنگر شریف جب اندر جائے گا تو اس کی جب جناب خماری چڑھے گی تو چال پھر اٹھیں گے 3 بجے نئی محفل کے اناؤنسمنٹ تلاش کریں گے. اس بات سے تھوڑا غور فرمائیں آپ حضرات. یہ حضور کی حدیث ہے. نماز سے حضور میرے آقا فرماتے ہیں مجھے محبت ہے تمہاری دنیا میں سے تو یہ 3 کام. خوشبو، عورت سمجھ گیا نا. ماں کی صورت میں ہو تو محبت کریں، بیٹی کی صورت میں ہو تو محبت کریں، اگر زوجہ ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اگر ویسے بحیثیت عورت ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی ملک کی ہے، کسی بھی شہر کی ہے، اس کا احترام کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے اور اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی احترام کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح جو نماز ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب یہ بات حضرت صدیق پاک نے سنی، آخری بات کر کے پھر آپ کو چھٹی ہونے والی ہے، یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. اتنی دیر گرامی قدر حضرات توجہ. حضرت سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے سماعت فرمایا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں. کتنی چیزیں فرمایا؟ مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں. تو پوچھا گیا آپ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے النظر الیک. فرمایا یا رسول اللہ نگاہ میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، میں دیدار کرتا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نوازا آپ کو. جب آپ غار ثور میں تھے نا تو 3 دن اور 3 راتیں چہرہ مصطفیٰ کا تھا، آنکھیں صدیق کی تھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات یہ جو نگاہ ہوتی ہے نا، نگاہ یہ بھی بڑا کام کرتی ہے. اس نگاہ نے ہی تو صحابی بنایا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ جو نگاہ ہوتی ہے نا، نگاہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیں جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو وہ یا فنگر پرنٹ لیتے ہیں یا پھر آنکھوں کی تصویر بناتے ہیں. یورپ کنٹری میں صرف آنکھوں کی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے جی. کائنات میں نہ فنگر پرنٹ کسی سے مل سکتا ہے دوسرے کا، نہ ہی آنکھیں مل سکتی ہیں. اور آج کل کی جو پیری مریدی ہے، پہلے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، جدید سائنس نے ثابت کر دیا جب کسی پیر کا مرید ہوا جاتا ہے یا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو یہ فنگر پرنٹ اس کے محفوظ ہو جاتے ہیں. وہ جو نہیں فرما رہے ہیں آپ حضرات. آپ دیکھیں جب بھی آپ جائیں گے نا تو آپ جب ایسے فنگر پرنٹ لگائیں گے تو وہ تو آپ کو کہہ دے گا کہ یہ بندہ کتنی مرتبہ پہلے آیا ہوا تھا، جو مرضی ہو جائے. اسی طرح جب آنکھوں کی تصاویر آ جائیں تو وہ کہتے ہیں اوپر دیکھو، ایسے دیکھنا ہے، بس اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ بندہ کون ہے. جب بندہ پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تب بھی یہی کام ہے کہ وہ اس کے کمپیوٹر میں محفوظ ہو گیا. اور جب وہ آنکھوں سے زیارت کر لے تو پھر بھی اس کی آنکھوں کے کمپیوٹر میں وہ محفوظ ہو گیا. قیامت والے دن ایک مرتبہ کلک کریں گے، قادری الگ، چشتی الگ، سہروردی الگ، سارے الگ ہو جائیں گے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ لیکن یہ صرف مردوں کے لیے مسئلہ ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. ہاں، عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آپ مرید نہیں ہو سکتے اور سامنے دیدار کروا کے آپ مرید نہیں کر سکتے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ وہ روحانی طور پر یہ جیسے خاندان نمبر ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں ایک باپ ہے وہ کمپیوٹر میں آ گیا لیکن اس کے 5 بچے کیسے آ گئے. اب یہ عورتیں اگر پریشان ہوں کہ پھر ہم کیسے ہوں. دیکھیں باپ کا جب آتا ہے خاندان نمبر تو اس کے 5 بچے ساتھ آٹومیٹک رجسٹرڈ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کمپیوٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا قبیلہ اور بھی ہے. تو عورتیں پریشان نہ ہوں. آپ کا اگر شوہر، بھائی یا آپ کا بیٹا یا آپ کا ابا کسی کا مرید ہو جائے تو خاندان نمبر کے طور پر آپ ہی نکل آئیں گے ادھر.
سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہاں اگر مرید کرنا ہے تو پردے میں بٹھا کے عورتوں کو کپڑا ادھر دے دیا جائے، وہ ان کے ہاتھ میں ہو ادھر پیر کے ہاتھ میں ہو، تو یہ ایک بیعت کرنے کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا خط و کتابت کے ذریعے بھی ہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ اور تیسرا جیسے سپیکر ہے، عورتیں پردے میں بیٹھی، پیر یہاں مرید کروا دے، وہ وہاں کہہ دیں تو مرید ہو جائیں گے۔ توجہ ہے کہ بات بہت دور چلی گئی، یہ مسئلے سمجھانے ضروری ہوتے ہیں تاکہ ذہن کی خلش بھی دور ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آنکھیں میری ہوں اور حضور چہرہ آپ کا ہو۔ یہ حضرت صدیق اکبر کو اعزاز